Sir, how do you see India's role in لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے reasons کہ invest in Pakistan? تو میرے خیال سے اگر آپ کے سوال کو دیکھیں کہ ہاؤ ڈز ہی ڈو اٹ کہ مسٹر مودی کس طرح سے کر رہے ہیں. But India is not affected. ابھی ریسنٹلی ہمارے کنٹریز میں جو الیکشن ہوئے السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی جی سی. آج ہم انڈیا کے اوپر بات کریں گے، انڈیاز پولیٹکس اینڈ انڈیا رول ان انٹرنیشنل پولیٹکس، اور ساتھ میں ہم کوشش کریں گے کہ دا انڈیاز ریلیشنز وتھ پاکستان. سو فار دس کروشل ٹاپک وی ہیو ڈاکٹر زید. تھینک یو سر ٹی جی سی پہ آنے کا. سر، ہاؤ ڈو یو سی انڈیاز رول ان international politics, especially under Modi regime? تھینک یو یاسر، تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے السلام علیکم آپ کی آڈینس کے لیے. بڑا کروشل ٹاپک ہے اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے انٹرنیشنل ہورائزن پہ رائز کر رہا ہے، دے آر اسپائرنگ فار دا 6th سیٹ ان UN سیکورٹی کونسل ایز پرماننٹ ممبر، اور ان ریلیشن ٹو دیٹ وہ پاکستان کو ڈیمونائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی ڈفرینٹ سیکشنز ہیں جو کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈیمونائز کرتے ہیں پاکستان کو بھی، انٹرنیشنل بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وی بینگ پاکستانی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کو لیا اور اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آج کا انڈیا ہے کیا، کانٹمپریری انڈیا کے ڈائنامکس کیا ہیں. آج کا انڈیا اگر ہم دیکھیں تو وہ BJP کا انڈیا ہے، وہ مودی کا انڈیا ہے، وہ RSS کا انڈیا ہے. اور مور پریسائزلی اگر ہم بات کریں تو آج کا انڈیا از گورنڈ بائی، رولڈ بائی، آئی شوڈ سے رولڈ از دا موسٹ اپروپریٹ ورڈ، رولڈ بائی اے پاپولسٹ میجورٹیرین، اور ایک ایسی پارٹی اور ایک ایسے انڈیویجول کے انڈر آج کا انڈیا ہے دیٹ ہیز نو ریگارڈ فار پلورلٹی، اور ایون وہ انڈین ویلیوز کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں، اور ایک ہندو کنگ کے طور پہ وہ بیہیو کر رہے ہیں، اور ایک ہندو کنگڈم جو ہے وہ انڈیا کو بنانے جا رہے ہیں. تو آج کے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیموکریٹک ریسیشن کا شکار ہے. وہاں پہ پولیٹیکل پلورلزم کی کوئی اسپیس نہیں ہے. وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جس طرح سے وہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ سارا ہمارے سامنے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وہ جو انڈیا کو رول کر رہے ہیں مسٹر نریندر مودی، ان کی اگر ایروگنس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ایورسٹن میگنیٹیوڈ کے ساتھ وہ رول کر رہے ہیں. نہیں تو یہاں پہ پھر سوال نہیں بنتا کہ لائک ہاؤ ڈز لائک ڈو آل تھنگس، کیا مطلب کہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ دیئر، کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر مودی کے اوپر ان کا کچھ ہے بھروسہ، دیٹس وائی دے آر لائک اگین ٹرائنگ ٹو الیکٹ مودی. ابھی پھر سے لائک انڈیا میں الیکشن آنے والے ہیں، دیر آر مور چانسز کہ BJP کی گورنمنٹ پھر سے انڈیا میں بنے. سو دیکھیں، ایک فیکچول ایک طرح سے کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ 2014 سے BJP کی گورنمنٹ 2 بار اقتدار میں آ چکی، اور تیسری بار جو ہے ایون وہ کہہ رہے ہیں 400+ سیٹس کے ساتھ آئیں گے، ایک سویپنگ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. پچھلی بار 300 سے کچھ سیٹیں زائد تھیں. کانگریس جو دوسری ان کی اپوزیشن پارٹی تھی اس کے بعد 50 کے اراؤنڈ سیٹس تھیں. تو ہم اگر دیکھیں کس طرح سے ان کا ایک انکریمنٹل رائز ہوا ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں BJP کا، وہ بڑا الارمنگ ہے ریجن کے لیے بھی، گلوبلی بھی، اور ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے بھی. لیکن 2014 سے پہلے کا اگر انڈیا ہم دیکھیں تو لارج پارٹ وہ دیٹ واز رولڈ بائی کانگریس. کانگریس کی آئیڈیالوجی ہم سب کو پتہ ہے سیکولرزم پہ مبنی تھی. دے ہیڈ سیریس ریگارڈ فار ڈیموکریٹک پلورلزم. پھر ہم دیکھیں تو وہ مائنورٹیز کے لیے بھی وہ بہتر اسپیس تھی. گاندھی کی فیملی کا جو رول تھا، یا جس طرح سے کانگریس کو جس طرح سے بتایا جاتا آج کی دنیا میں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسٹر مودی کا رائز ہوتا ہے، بیسیکلی یہ ایک آئیڈیالوجی کا رائز ہے، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور مسٹر مودی نے اپیل کیا ہندو میجورٹی کو بائی انووکنگ ریلیجن، بائی انووکنگ ہسٹری، اور ایک انڈین نیشنلزم اور
ریلیجیس نیشنلزم کے ساتھ مل کے وہ سامنے آئے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10 سالوں میں جس طرح سے 2 سکسیسو گورنمنٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا, آرٹیکل 335A کو ریووک کیا اور کشمیر کے اسٹیٹس کو چینج کر دیا. دوسرا جو انہوں نے جو اچیو کیا فار انڈینز کہہ لیں وہ تھا کہ کس طرح سے انہوں نے رام مندر کی یا رام جنم بھومی کی بات کی. تیسری اچیومنٹ جو ہے وہ یونیفائڈ سول لاز کی طرف جا رہے ہیں, کامن لاز کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ کے اس سوال کو دیکھیں کہ ہاؤ ڈز ہی ڈو اٹ, کہ مسٹر مودی کس طرح سے کر رہے ہیں, تو ہی وانٹ ٹو ٹرانسفارم انڈیا, اور وہ جو ٹرانسفارم کرنے کے لیے 3 چیزیں تھیں تو وہ تینوں چیزیں ایک طرح سے انہوں نے اچیو کی. اچھا, یہاں پہ اگر جاننا چاہیں کہ وائی مودی از اگینسٹ کانگریس یا جو ان کی فیملی ہے, لائک آپ نے جس طرح کہا کہ دے آر مور سیکولر اینڈ مودی از مور لائک اس پولیٹکس از بیسڈ آن ریلیجیس, لائک ریلیجیس آئیڈینٹی کو بنانا. ابھی رام مندر کا جو اس نے کیا بیفور دا الیکشن تاکہ نیکسٹ الیکشن میں اس کو پھر سے ووٹ بینک بن جائے. لائک یہاں سے ایک کوشچن بنتا ہے کہ واٹ آر دا مین ڈس ایگریمنٹس بٹوین بی جے پی اینڈ کانگریس. دیکھیں بی جے پی اور اسپیشلی مودی صاحب اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ایک آئیڈینٹی کے پرچارک ہیں, ہندو آئیڈینٹی کے پرچارک, اور آئیڈینٹیز ہمیشہ کسی دوسرے کے اگینسٹ کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں, اسی طرح سے ان کو اسرٹ کروایا جاتا ہے. تو انڈیا میں آج جس طرح سے ہندوتو یا ہندوتوا کا جو رائز ہو رہا ہے انڈر مسٹر مودی, اس میں انہوں نے 2 طرح کی اپروچ کے ساتھ انہوں نے دیکھا. ایک تو نیئر اینیمی اپروچ اور دوسرا فار اینیمی اپروچ. نیئر اینیمی اپروچ یہ کہ وہ لوگ جو کہ اس پالیٹکس کا حصہ ہیں, اس انڈین فیملی کا حصہ ہیں, اس میں ظاہر کانگریس کے لوگ ہیں, کانگریس بہت بڑی پارٹی رہی, ہسٹوریکلی اس نے رول کیا ہے. جو فار اینیمی ہیں وہ مسلمس کو کہتے ہیں, وہ مسلمس کو ڈس آرٹیکولیٹ کرتے ہیں کہ ایز اف دے آر ناٹ پارٹ آف دا انڈین سوسائٹی, کہ وہ انویڈرز ہیں, وہ باہر سے آئے ہیں, وہ ایلین ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مسلمس کو فار اینیمی سمجھتے ہیں, اور مسلمس کے اگینسٹ جس طرح سے انہوں نے لو جہاد سٹارٹ کیا, ایک جو سوسائٹی کے اندر ایک پوری ویو, جیسے گاؤ رکشک ہیں جو کاؤ سلاٹر کو جس طرح سے وہ ایک طرح سے روکتے دکھائی دیتے ہیں. پھر CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ سے لے کے NRC نیشنل رجسٹریشن کا جو ایک پورے کا پورا سسٹم تھا, اور وہ کر کیسے رہے ہیں, وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ سنگھ پریوار ہے جس کی سوسائٹی میں پینیٹریشن ہے, اس کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اکنامک ہیں, سوشل ہیں, لیبر ہیں, پولیٹیکل ہیں, اسی طرح سے ان کی ڈیپ پینیٹریشن ہے, اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ اپنے کارڈرز کے ہاں اپنے پیغام کو وہ لے کے جاتے ہیں. تو نیئر اینیمی ہو یا فار اینیمی اپروچ ہو, اس طرح سے جاتے ہیں. مسلمس کو انویڈر سمجھتے ہیں, کانگریس کے معاملے میں وہ دشمن سمجھتے ہیں. کانگریس کو دشمن اس لیے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کانگریس کی کوئی ایسا آئیڈیالوجی نہیں تھی نیشنل ٹرانسفارمیشن کی, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں بی جے پی کی تو ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی ایک نیشنل ٹرانسفارمیشن کی, ٹرانسفارمنگ انڈیا ایز ہندو راشٹر. تو وہ کانگریس کو ایک طرح سے ادرائز کرتے ہیں, اسپیشلی نہرو صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ لارج پارٹ پہ وہ پرائم منسٹر ہیں, فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیپینڈنٹ انڈیا. ان کو جس طرح سے ڈیمینائز کیا جاتا ہے, ان کو بلٹل کیا جاتا ہے. بیسکلی یہاں پہ مودی صاحب کی پرسنالٹی کا رول بھی ہے. مودی صاحب دکھائی دیتے ہیں رف اینڈ ٹف, ہو ہیز نو سفسٹیکیشن, ہی لیکس انٹرنیشنل ایکسپوجر. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں مسٹر نہرو, انہوں نے ماڈرن انڈیا کو ایک نیشن ہوڈ دی, بنا کے دی, سیکولر پرنسپلز بھی اس طرح سے دیے. تو اس لیے دے ادرائز بوتھ نیئر اینڈ فار اینڈ. اس میں پھر جو آئیڈینٹی کا رول ہے, لائک آپ کو نہیں لگتا کہ دیر از لائک آئیڈینٹی کرائسس؟ انڈیا جس پرنسپلس پہ بنا تھا, لائک دیر ول بی ملٹیپل گروپس بیسڈ آن لائک دی ریلیجیس ایتھنکسٹیز. اب مودی جی جس طرح کا انڈیا چاہتا ہے, اونلی ہندوز شوڈ بی دیئر. تو ہاؤ ڈو یو سی, لائک ابھی اس طرح لگ رہا ہے کہ دے آر رائزنگ اینڈ دے ول بی مور لائکلی ریئیکشن ان کی پالیسیز بیسڈ کرتے ہیں. مطلب کہ آئیڈینٹی کا اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ہاؤ ڈو یو سی انڈیاز آئیڈینٹی؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہندوتو بیسکلی ایک آئیڈینٹی ہے, اور ہندوتو کا راز جو رائز ہے یا اس کا اوپر جانا,
یا سیفرنائزیشن کا اوپر جانا، یہ بیسکلی ہے ہی آئیڈینٹی. ہندو میجورٹی بیسکلی ایک ریوائولسٹ آئیڈینٹی کے ساتھ جا رہی، جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے اسلام میں بھی سید قطب کی بات کی جاتی، مودودی صاحب کی بات کی جاتی، حسن بنا کی بات کی جاتی، اسی طرح سے جمال الدین افغانی کی بھی بات کی جاتی، اور ایون یہ جو ماڈرن ڈے جو اسلامسٹ رہے ہیں، وائلنٹ اور نان وائلنٹ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامک آئیڈینٹی کو اسرٹ کرنا چاہتے تھے ود پولیٹیکل ایسپائریشنز فار گریٹر کنٹرول. تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ہسٹوریکلی اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں ہندو میجورٹی، دے ہیو بین رولڈ بائی نان ہندوز. پہلے مسلمس تھے اور اس کے بعد برٹش راج نے جس طرح سے کیا، تو وہاں پہ ایک سینس پائی جاتی ہے، سینس آف وکٹم ہوڈ کی، وہاں پہ ایک سینس پائی جاتی ہے ریوائولزم کی، سینس پائی جاتی ہے ریئیکشن کی، وہاں پہ سینس پائی جاتی ہے ایک ریونج کی. تو وہاں پہ مسٹر مودی آئے، اور مسٹر مودی نے جس طرح سے ایک میجورٹی کی ایسپائریشنز کو ایک طرح سے اپیل کیا، ان کو ٹچ ڈاؤن کیا اور اس کو آگے لے کے جاتے دکھائی دیتے ہیں. یہی تو میجورٹیرینزم ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں اینڈ پیپل رسپونڈ یو بائی کاسٹنگ ووٹ ان یور فیور. لیکن یہاں پہ یہ ہمیں یہ ماننا ہوگا ویدر سم ون لائک اے ناٹ کہ ہندوازم پرائمرلی از اے پلورلسٹک، از انہیرنٹلی سیکولر. کیونکہ وہ ایک تو اگر ہم ان کے گاڈس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ گاڈس ہیں ان کے ہاں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، جیسے ششی تھرور نے وہ بک لکھی وائی آئی ایم اے ہندو، تو بیسکلی وہ یہی وہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بیسکلی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ گاڈس ہیں، ہماری سنگل انٹرپریٹیشن نہیں ہے ریلیجن کی لائک کرسچینٹی یا اسلام. تو انہیرنٹلی ہندوازم از اے سیکولر ریلیجن. پھر اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں ہندو سوسائٹی کی، ہندو سوسائٹی کی کمپوزیشن دیکھیں تو دیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ ذات سسٹم، جس کو جات وادی کہا جاتا ہے وہاں پہ انڈیا میں. تو وہ بھی ایک سیکولرزم یا پلورلزم کی طرف ایک اشارہ تھا کہ سوسائٹی ڈائیورس ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر مودی کے آنے سے ایک ایسی سوسائٹی جو کہ ڈائیورس تھی، ان کو یونیفائی کر کے ایک یونٹری وے میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ جو ہندو assertiveness ہے will ultimately not only trigger other identities of the Muslims and Sikhs and Christians domestically on identity level. Domestically unrest بھی آئے گا، societal insecurity بھی آئے گی، اور اسی طرح سے ایک بیک لیش بھی آئے گا ریجنلی بھی. تو یس، آئیڈینٹی کے لیول کو اگر ہم دیکھیں تو ہندو ورسز آل کی آئیڈینٹی چلائی جا رہی ہے، اور اسی کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور اسی لیے کامن لاز بنائے جا رہے ہیں تاکہ انڈیا کی جو ڈائیورسٹی کو ہارنس کر کے، آئی اسٹل یوز دا ورڈ ہارنس بیکاز دے یوز دا ورڈ ہارنس، بٹ آئی ایم افریڈ کہ دس ول برنگ اے بیک لیش. So coming to international politics, how do you see the growing, I will say the growing cordial relations between India and the US, especially in the context of China? جب ہم نے بہت سنا ہے کہ US is trying to support India to rise them in the South Asia just to tackle China. تو ہاؤ ڈو یو سی دس فینومینا؟ دیکھیں، جو انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جیسے یا اسکالرس ہیں، جو سینئرس ہیں، کامنٹیٹرس ہیں، وہ یہاں پہ ایک انالیٹیکل غلطی کرتے رہے ہیں. میں دانستہ غلطی کا لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے رہے کیٹیگوریکلی کہ جی انڈیا اور جو یو ایس ہیں وہ اکٹھے ہیں، ایسا ہے، وہ الائنس ہے یا الائنس کی طرف جا رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. اور یہ کنفیوژن ایک طرح سے یو ایس کی تو دور ہوگی پچھلے 2 سالوں میں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ انڈیا نے ڈیفائی کیا اسٹریٹجک آٹونومی کی جب ہم بات کرتے ہیں. بالکل، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو انشور کروایا، چاہے رشیا کو لے کے، چاہے ایران کے کیس میں، چاہے مڈل ایسٹ کے کیس میں، چاہے ایون چائنا کو لے کے. انڈیا نے اس طرح سے یو ایس ڈکٹیٹ سے، یو ایس کی اس طرح سے سجیشنز کو قبول نہیں کیا جس طرح سے وہ چاہتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں چاہے ایشلے ٹیلس ہوں، چاہے ڈینیل مارکی جیسے اسکالرس ہوں، ایون فری زکریہ جیسے جو فارن پالیسی ایکسپرٹس جو ہیں،
وہ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جس طرح سے ہم تعلقات کو بڑھا رہے تھے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو گریٹ ڈیموکریسی دی ورلڈ ہیز ایور سین آن دا فیس آف دا ارتھ، تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. بالکل یہ اس طرح میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ لکھا تھا کہ ریزنس کہ یو ایس اسٹل نیڈس پاکستان، اس میں یہ چیز لکھا تھا کہ یو ایس بلیوز کہ انڈیا ول بی لائک دے ول مینٹین دیئر اسٹریٹجک آٹونومی. اس طرح نہیں ہوا کہ یو ایس جو کہے گا انڈیا ول لائک ایکٹ اسی بات پہ ایکٹ کرے گا. بٹ یہاں پہ میں اسرائیل کو مینشن کرنا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ان کا جو وہ G20 میں ان کا ایک اکنامک کوریڈور بنا ہے جو IMEC کے نام سے. سو how do you see like India's relations in the regional like in the regions, like they are trying to bring all the Middle Eastern countries like پھر سے وہی چائنا کی بات میں کروں گا کہ جہاں سے CPEC جا رہا ہے they are trying to make an alternative CPEC جا رہا ہے to the Middle Eastern countries. اب انڈیا کیا اس کو کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ میرے خیال سے yes, I think so, because there is no such other reason. Chabahar Port how do you see? اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اٹانمی والی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا اپنی آڈینس کے لیے. اٹانمی تو انہوں نے رکھی، ہم نے جیسے میں نے ایگزامپل دی، رشیا چاہے تھا آپشن، چاہے ایران تھا، اس سے تیل برائے خوراک والا آپشن تھا، اسی طرح سے مڈل ایسٹ کو لے کے، افغانستان کو لے کے، یا ایون چائنا کو لے کے، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو انہوں نے اٹانمی کو رکھا. اب یہاں پہ مودی کو داد دینا ہوگی. مودی نے یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے سے یوز کیا، جہاں جہاں ان کو ضرورت تھی امپیونٹی کے ساتھ آپریٹ کرنے کی، وہاں پہ انہوں نے یو ایس کو آن بورڈ رکھا. اور جو بھی انٹرنیشنل سینکشن وغیرہ سے بچنے کی بات تھی، یو ایس نے ان کو کنسیشنز دی ہیں، امپیونٹی کے ساتھ ایک طرح سے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے معاملات میں کہ جب بھی اسی امریکہ نے بیکاز آف دیئر فرسٹریشن کہ جی ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ ہو رہی، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا ہے، تو جب بھی انہوں نے ڈیموکریسی پہ، ہیومن رائٹس وغیرہ پہ بات کرنے کی کوشش کی، تو دیٹ ہیز ٹریگرڈ اے نیشنلزم ان انڈیا کہ جناب who are these Americans to dictate us کہ جی what should be the state of democracy in India وغیرہ وغیرہ. تو yes, Mr. Modi is a shrewd campaigner. He has used USA for domestic purposes and for international purposes, for foreign policy, on foreign policy fronts and domestic fronts as well. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہمیں داد دینی پڑے گی مودی صاحب کی. لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب کس طرح سے یوز کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو، کیونکہ ہسٹوریکلی جو انڈیا کی پالیسی رہی بیکاز آف نیم وغیرہ وغیرہ، آج کا انڈیا جو ہے وہ اس طرح سے لک ایسٹ کی پالیسی پہ نہیں، رادر ایکٹ ایسٹ کی پالیسی پہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کی جو طاقت ہے یا قوت ہے اس میں اضافہ ہوا، رائز ان پاور. پھر ناؤ دے ہیو دا سیلف بلیف، مودی کی گورنمنٹ نے ان کو سیلف بلیف دیا کہ جی مودی ہے تو ممکن ہے، ون پرسن نوز آل اور سارا کچھ. تو وہ فارن پالیسی فرنٹ پہ بھی وہ اسرشن دکھائی دیتی، وہ ڈائسپورا میں بھی دکھائی دیتی. ناؤ دے آر ناٹ سمپلی لکنگ ایسٹ کہ جی وہ جاپان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسیان کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں، رادر دے آر ایکٹنگ ایسٹ اینڈ ناؤ دے آر آلسو ایکٹنگ ویسٹ ایز ویل. اب مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس میں ان کو ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز کا ایک فائدہ بھی ملا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اب ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، جو ٹریڈیشنل اسلامک آئیڈیالوجیز سے وہ سائڈ پہ ہو کے وہ گروتھ اور آگے ایک طرح سے اوپننس کی طرف سے باہر آ رہے ہیں. یس، تو وہ بھی انڈیا کا جو فوڈ باسکٹ کا جو ایک پوٹینشیل ہے وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے. یہ IMEC کا سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ آبجیکٹو وہ یہی ہے. دوسری بات جو میں اپنی آڈینس کے لیے اسپیشلی اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنس کے لیے میں کرنا چاہوں گا توجہ کے ساتھ، ان کی توجہ اٹریکٹ کرتے ہوئے، وہ یہ کہ آج کی دنیا کہہ لیں کہ ایک ہولسٹک وے میں چیزوں کو نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے، جس طرح سے پہلے ہوتا تھا ملٹا لیٹرلزم وغیرہ وغیرہ کی وہ بات آتی تھی. آج کل آپ ایشو بیسڈ پالیٹکس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایشو بیسڈ پالیٹکس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک دو کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. ایون ایک کے ساتھ اگر ڈفرینسز ہیں اور آپ ایک
فورم میں ہیں تو آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ کچھ بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کنٹریز اپنی فارن پالیسی کو, اپنے فارن ریلیشنز کو لے کے جا رہے ہیں. وہ سویپنگ وے میں نہیں دیکھ رہے کہ جی یہ بڑے پیرائے میں اس کے ساتھ ان کنٹریز یا اس ریجن کے ساتھ جانے میں ہمیں کیا فائدے یا کیا خطرات کا سامنا ہے. اچھا, ریجن کی آپ نے بات کی تو لائک انڈیاز آئی سے کہ اسٹریٹجک اسٹیل میٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ڈو یو سی لائک انڈیا ول لائک ان کا تو ہمیں لگتا ہے ایک ان کی طرف سے ایک بہت بڑا آرگومنٹ آتا ہے کہ ٹو ہوم شیل وی ٹاک. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کا ایشو ہے, ہم کہتے ہیں کشمیر پہ بات کرتے ہیں. سو دا ایشوز آر کمپلیکس بٹ اٹس ٹو سولو اٹس ناٹ امپاسبل. کمپلیکس ہے بٹ پاسبل ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ انڈیاز ول Pakistan and India relation will be there some detente between these two countries in the recent time, especially جب پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں they are more pro-Indians. So how do you see؟ اچھا, پہلی بات ہوئی کہ میں پچھلے سوال کے جواب میں وہ بات کرتے کرتے وہ ٹرم بھول گیا تھا جو میں نے منی لیٹرلزم ہے اس کو کہتے ہیں. ملٹا لیٹرلزم کی بجائے اسٹیٹس ابھی منی لیٹرلزم کی طرف جاتی ہیں کہ ایک دو کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو دیکھتی ہیں, مینیج کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم منی لیٹرلزم کے دور میں رہ رہے ہیں. اس سینس میں جب ہم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, جب ہم پارٹنرشپس کی بات کرتے ہیں, کوریڈورز کی بات کرتے ہیں, اکنامک کوآپریشن, ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, تو منی لیٹرل ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. رہا سوال پاکستان اور انڈیا کا, یہاں پہ ایک تو فیکچول ایک طرح سے کہہ لیں کریکشن میں کر دوں یا سے دیکھیں, پاکستان میں کوئی ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ پرو انڈیا ہے یا اینٹی انڈیا ہے. ساری جو گورنمنٹس ہیں وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ترجیحات یا روٹس کا وہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ کس روٹ سے چلا جائے. تو وہ ہے, ہم نام لیے بغیر کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی بھی پارٹی گورنمنٹ ہو, ترجیح ان کی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہی ہوا کرتا ہے, ہسٹوریکلی رہا ہے. ہمیں چونکہ ہم ہیں اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کے, پاور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو اسٹیٹس کے ریلیشن شپ کو شیپ کرتا ہے. ود دا ڈان آف 21st century انفارچونیٹلی ہمیں ایک وار آن ٹیرر کا سامنا تھا. ایک جو گلوبل ہیپننگ ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے جو یو ایس میں ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوا تھا 9/11 فیمس. اس کے بعد ولنگلی یا ان ولنگلی ہمیں وار آن ٹیرر میں جانا پڑا. اس کا بہت بڑا لاس ہوا ہمیں, سوسائٹل, اکنامک, پولیٹیکل, ہر طرح سے ہماری نقصان ہوا ہماری سوسائٹی کو, اسٹیٹ اپریٹس کو. ہم نے شہداء دیے, جانیں ہماری گئیں سول سے, سیکورٹی آپریٹرس سے, اکنامک لاسز ہوئے. تو ہم ریلیٹیولی ہم گئے نیچے کی طرف, ہماری پاور کیپیبلٹی ہم نیچے کی طرف گئے, بٹ اسٹل وی پروو ٹو بی ویری ریزیلینٹ نیشن الحمد للہ ماشاء اللہ. لیکن دوسری طرف انڈیا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ رائز کر رہے تھے, ان کو کسی طرح سے اس طرح کے کسی فینومینا کا سامنا نہیں تھا, کسی ایشو کا سامنا نہیں تھا. تو ایک تو یہ کہ دے کنٹینیو ٹو رائز اینڈ وی ڈرفٹڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس ٹریجیکٹری کو سمجھیں, اور دوسرا گلوبل سسٹم کو بھی دیکھیں. ود دا رائز آف چائنا گلوبل بیلنس آف پاور میں بھی کچھ چینجز آئے, اور وہ جو ابھی کمپٹیشن ہے دیٹ از بینگ فاٹ اور بینگ کنٹیسٹڈ, گو کہ وہ پوری دنیا میں ایک طرح سے, لیکن انڈو پیسفک ریجن از مور وولٹائل. ٹھیک ہے, اگر گریٹ پاور پالیٹکس کی بات کریں, since the rise of China, I believe China has risen. Rising China, the rise of China, I believe these are inappropriate words. میں تو ایون یہ ورڈ یوز کرتا ہوں کہ the second coming of China. China is not new to the great power politics. وہ 200 سال پہلے تک گریٹ پاور ہی تھے by all means. تو ایک طرح سے ری انٹری ہوئی ہے. یہ ہمیں اس کو روک دینا چاہیے اس طرح کی ٹرم چائنا کے لیے یوز کرتے ہوئے. China has risen, اگر آپ یہ لیتے ہیں, یہ چائنا ہیز ری انٹرڈ دا گریٹ پاور اسفیئر یا ہورائزن. اس کے نتیجے میں بھی سرٹن الائنسز بنتے ہیں. اب یو ایس کی پالیسی دو دیٹ از ناٹ ڈکلیئرڈ پالیسی, لیکن اگر ہم 2018 کی ڈیفینس پالیسی, 2022 کی ڈیفینس پالیسی دیکھیں تو پرفیکٹلی وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جی یو ایس اے ہیز دا ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ٹو کنٹین چائنا.
اس کے لیے پھر الائنسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں انڈیا از مور سوٹیبلی پلیس, ناٹ ان ٹرمز آف دیئر اسٹریٹجک لوکیشن بٹ پوٹینشیل, اینڈ پلس اوور آل جو ایک کنورجنس ہے, جو اسٹریٹجک کنورجنس بٹوین انڈیا اینڈ یو ایس, یہ کنورجنس ہو سکتی ہے کہ جی چائنا از دی کامن اینیمی ایک طرح سے. پاکستان کسی طرح سے بھی ان کے اسٹریٹجک کیلکولس میں یا گرینڈ ڈیزائن میں سوٹ نہیں کرتا تھا, تو اس لیے یو ایس سے کہہ لیں کہ مووڈ اوے فرام پاکستان اینڈ وی ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو لک ٹوورڈ چائنا ٹو بیلنس انڈین ان دا ریجن اینڈ دی ہیجمونک ایسپائریشنز. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آفٹر سیٹنگ دا کانٹیکسٹ, ایک وقت تھا انڈیا واز ولنگ ٹو ٹاک ٹو اس, 2008 ایون 2000 تک, ارلی 2000 تک. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تو دے رائز ان پاور میڈ دیم ایروگینٹ, اینڈ آر ڈکلائن ان پاور ایکچولی میڈ اس ویک. نہیں, یہاں سے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں سے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائک پاکستان از اے فیکٹر ان دیئر پولیٹکس بٹ انڈیا از ناٹ اے فیکٹر. ابھی ریسنٹلی ہمارے کنٹریز میں جو الیکشن ہوئے, ہمارے کسی بھی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ وی ول لائک انڈیا کے ساتھ ہم اچھے یا برے, بٹ اگر آپ انڈیا کے جتنے بھی پولیٹکس ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں دے ٹاک اباؤٹ پاکستان. Are they using Pakistan as their political tool to get votes? ٹھیک, بہت اچھا سوال کیا یاسر آپ نے, اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو میں ایک طرح سے ایک خوشخبری دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں 88 کے ایک الیکشن کو ہی ہم سائٹ کر سکتے ہیں جس میں انڈیا واز یوزڈ ایز کارڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز ٹو اٹریکٹ میکسیمم ووٹس. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا الیکشن نہیں لڑا گیا کہ جی انڈین فیکٹر کی بیسس پرو اینڈ اگینسٹ کے ساتھ ہو. انڈیا میں ہم نے دیکھی ہیں الیکشنز اس طرح سے, اگر 2019 کا دیکھیں, 14 کا دیکھیں, اور کمنگ الیکشن دیکھیں, ان کے اسٹیٹ الیکشن دیکھیں کہ جی جس طرح سے اسپیشلی یو پی وغیرہ میں جس طرح سے الیکشن ہوئے, اور وہاں پہ یوگی آدتیہ ناتھ جیسے جو بگٹ ہیں وہ اقتدار میں ہیں, وہ صرف اور صرف اپنے کمیونل ہیٹ کی وجہ سے اس لیول تک پہنچے. پاکستان کا کارڈ وہاں پہ کھیلا جاتا ہے کہ جی آپ کچھ بھی ڈیفر کرتے ہیں ود دا سٹنگ گورنمنٹ یا سٹنگ ایڈمنسٹریشن, وہ آپ کو اینٹی نیشنل کہہ دیتے ہیں, پرو پاکستانی کہتے ہیں. بیف ایٹر شوڈ گو ٹو پاکستان, ٹھیک ہے, دوز ہو ڈو ناٹ ووٹ ٹو بی جے پی شوڈ گو ٹو پاکستان. تو پاکستان کارڈ تو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے, چاہے وہ پلوامہ والا دیکھ لیں, ارنب گوسوامی کا جو لیکس آئے ہیں اس میں واٹس ایپ لیکس, تو وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت ساری چیزیں. اور پھر جس طرح سے ستیہ پال ملک کا انٹرویو آیا تھا, گورنر جو تھے اس وقت کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے, تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہاں پہ کارڈ تو یوز ہوتا ہے. اور ہمیں ابھی بھی ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ سنس دا الیکشن از فاسٹ اپروچنگ, تو ایسا کوئی فالس فلیگ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کچھ اس طرح سے کہ جس کی ساری ذمہ داری پاکستان پہ دھر دی جائے گی. تو اس سینس میں پاکستان میں پالیٹکس بڑی میچور ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے ہمارے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے لیے. لیکن انڈیا میں جس طرح سے پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے, ہیٹ بیس پہ ہیٹ مانگرنگ کی جاتی ہے, اینٹی پاکستان کی بیسس پہ اسٹیٹ الیکشن اور جنرل الیکشن نیشنل لیول پہ لڑے جاتے ہیں, تو دیٹ ول الٹیمیٹلی ہرٹ دیم. وہ وہاں پہ اسلاموفوبیا بھی لے کے آئے گا اور کمیونلزم کو بھی لے کے آئے گا, اور لے کے آ بھی چکا ہے. جس طرح سے یہ بیف کے ایشو کو لے کے, گائے کے ایشو کو لے کے, جی یہ ساری چیزیں ہو رہی, تو اسی کا شاخسانہ نہیں ہے. So sir, it was a very great discussion. Thank you so much for your insightful views. Thank you so much sir. بہت شکریہ یاسر, بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ.